فلاں نے جہاز لے لیے، فلاں لے لیا، تو ان کے پاس پیسے ہیں وہ خریدیں. ان کے پاس غربت ہے اس ملک کے اندر، تو غربت کو ٹھیک کریں. ہمیں بھی اپنی غربت کو دور کرنا چاہیے. تو ہمیں بہتر یہی ہے کہ ہم انڈیا کے ساتھ بات چیت کریں اور ڈائلاگ سے صلح کریں، اور ہر طرف ہم اپنے مسئلے جو ہیں انڈیا کے ساتھ وہ سیدھے کریں اور ٹھیک راستے پر چلیں. گھبرانے کی بات بالکل نہیں ہے، نہ ہمیں گھبرانا چاہیے. میں بار بار یہی ماشاءاللہ سے ہماری فورسز جو ہیں کسی بھی قسم کی چیز کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار رہتی ہیں. ہم نے بتایا کہ بارڈرز پہ بھی ڈپلوائے ہوئی ہوتی ہے فورس. ٹھیک ہے، یہاں پر ہم ایک کال لیتے ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام، کیا حال ہے آپ کے؟ بالکل ٹھیک ٹھاک، اللہ کا شکر ہے. آپ سنائیں کون بات کر رہے ہیں؟ میں علی شیر بول رہا ہوں لاہور سے. پہلے تو لیٹ می ٹیل یو یو آر ڈوئنگ اے ونڈرفل پروگرام اینڈ کنڈکٹنگ اٹ بریلینٹلی. تھینک یو سو مچ، تھینک یو سو مچ. اور پروفیسر سے میں نے پوچھنا ہے، پروفیسر ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھی باتیں کی. میں بھی انڈیا آتا جاتا رہتا ہوں اور وہاں پہ بھی مجھے پتا ہے لوگوں کی کس طرح کی لائف ہے اور کتنی مسٹریز میں وہاں پہ بھی لوگ ہیں. لیکن ایک بات میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جو پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ ہے، دس از ویری پیوٹل کسی ریلیشن شپ کو بہتر کرنے کے لیے. اور ممالک کے درمیان جب بے شمار انڈرسٹینڈنگ آتی ہیں، انڈرسٹینڈنگ جو مس انڈرسٹینڈنگز ہوتی ہیں، تو اس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا رول جو ہے وہ ہماری گورنمنٹ کی جو مشینریز ہیں ان کا اور میڈیا کا ہوتا ہے، جو ان اینی کیس پاکستان اور انڈیا میں کوئی اچھا رول ادا نہیں کر رہی. لیکن میں نے یہ دیکھا کہ جب بھی پیپل ٹو پیپل ڈائریکٹ کانٹیکٹ ہوتا ہے، اٹ آلویز پلے اے ویری امپورٹنٹ رول، اٹ برنگز ویری گڈ ول جیسچرز. وہاں پہ بھی لوگ پاکستان سے دوستی کرنا چاہتے ہیں اور پاکستان کے بھی لوگ وہاں سے لوگوں کے ساتھ اچھے مراسم بنانا چاہتے ہیں. وٹ ڈو تھنک آف دس کہ اگر ہم کچھ اس طرح کی موومنٹس ہوں جہاں پہ لوگ ایک دوسرے سے زیادہ انٹریکٹ کریں؟ صحیح، بہت خوبصورت بات کی آپ نے. بہت شکریہ علی شیر کال کرنے کے لیے. یہ جی علی شیر صاحب کا جو سوال ہے بالکل درست ہے، کیونکہ پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ جتنی دیر تک نہیں ہوگا اتنی دیر تک آپ آگے نہیں چلیں گے. ٹھیک. ہماری ایک لوک سبھا کی راجیہ سبھا کی لیڈر تھیں نرملا دیش پانڈے، وہ فوت ہو گئیں. ان کا کانسیپٹ یہی تھا کہ پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ ہونا چاہیے. اور میں ان کو بہت ہی داد دوں گا اور میں ان کا مدعی بھی ہوں کہ پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ جتنی دیر تک نہیں ہوگا آپ آگے نہیں بڑھیں گے. صحیح، بالکل. ہم لوگ میں انڈیا بہت دفعہ گیا ہوں اور ہماری سوچ یہی تھی کہ پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ ہونا چاہیے. اور پرویز مشرف صاحب کی بھی یہی سوچ تھی کہ جتنی دیر تک پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ نہیں ہوگا اتنی دیر تک یہ کوئی بھی پرابلم سالو نہیں ہو سکتا انڈیا اور پاکستان کے درمیان. تو پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ کو بڑھایا جائے اور آنا جانا شروع کیا جائے، یہ بہت ضروری ہے. بالکل، بہت اچھی بات تھی. اس کے علاوہ بات کر لیتے ہیں ایک میڈیا رپورٹ کے حوالے سے جو شائع ہوئی اور بہت سارے اخبارات میں جو ہے وہ ہیڈ لائن بھی ہے کہ پاکستانی خفیہ ایجنسیز جو ہیں وہ امریکہ کے خلاف افغانستان میں جو ہے طالبان کو سپورٹ کر رہی ہیں. اس پہ آپ کیا تبصرہ کریں گے؟ دیکھیں جی، بات ساری یہ ہے کہ ہماری جو ایجنسیز ہیں وہ امریکہ کے خلاف نہیں کام کر رہی. جی. امریکہ کے ساتھ آپ کے تعلقات ہیں، آپ کے ہر لیول پر تعلقات ہیں، انٹیلیجنس کے لیول پر بھی ہیں، آرمی کے لیول پر بھی ہیں. اور جب ڈائلاگ ہوتا ہے تو پھر آدمی محسوس کرتا ہے کہ جی ہمارے خلاف بات کر رہے ہیں. آپ ان کے خلاف کوئی بات نہیں کر رہا. ہم تو کوشش یہی انٹیلیجنس ایجنسی، جہاں تک میں کہہ سکتا ہوں کہ انٹیلیجنس ایجنسیز کا کام ہی یہی ہے کہ کم از کم ایک جو پرابلم ہے اس کو ہلکا کیا جائے. جی. اور یہ جو افغانستان کے ساتھ بات کرتے ہیں، افغانستان کے خلاف کوئی کام نہیں، امریکہ کے خلاف کوئی بھی کام نہیں کر رہا. امریکہ کو سپورٹ ہی کر رہے ہیں سب لوگ. پاکستان میں ابھی آپ دیکھیں کہ پاکستان کے اندر کس قسم کی ٹیررزم ہے
اس ٹیررزم کو سالو کرنے کے لیے انٹیلیجنس نے کام کرنا ہے. تو اگر وہ انٹیلیجنس کام نہیں کرے گی تو پھر کون کام کرے گا؟ تو یہ میرا خیال ہے کہ یہ غلط پروپیگنڈا سپریڈ کیا جا رہا ہے. ٹھیک، یہاں پر ہم ایک اور کال لیتے ہیں. ہیلو، السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی وعلیکم. بالکل ٹھیک ٹھاک، اللہ کا شکر ہے. جی کون بات کر رہے ہیں؟ میں جی احتشام بات کر رہا ہوں جی لاہور سے. جی احتشام فرمائیے گا. جی احتشام صاحب آپ فرمائیے گا، کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں جی، میں آپ کو سب سے پہلی بات یہ کہ بڑا حساس اور بڑا نازک موضوع ہے جس پہ جنرل صاحب بھی ابھی گفتگو فرما رہے تھے، اور اس گفتگو میں اس لیے شریک ہونا چاہ رہا تھا کیونکہ یہ اتنا نازک ٹاپک ہے کہ ہم جیسے جو طالب علم ہیں وہ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کیا واقعی پاکستانی خفیہ جو ایجنسیاں ہیں یا سیکرٹ ایجنسیز ہیں وہ افغانستان میں طالبان کو سپورٹ کرتی رہی ہیں، کر رہی ہیں اور آئندہ کریں گی یا نہیں کریں گی. تو میں بڑی معافی کے ساتھ جنرل صاحب سامنے موجود ہے، ان کے علم میں ہوگا کہ اس کی تاریخ جو ہے وہ رشین وار سے شروع ہوتی ہے. اس کے بعد جنرل ضیاء الحق صاحب کے بعد آنے والی ہماری حکومتیں اور کس طرح یہ حکومتیں جو ہے وہ طالبان کو یا افغانستان میں موجود وہ قوتیں جو سب طالبان کے نام سے جانی نہیں جاتی تھیں ان کو پروموٹ کرتی رہی ہیں. جو طالبان ہیں یا جو وہ لوگ جو اس وقت اس ملک کے اندر عدم استحکام پھیلا رہے ہیں یا بدامنی پھیلا رہے ہیں، کیا یہ ہمارا اپنا لگایا ہوا پودا نہیں ہے؟ کیا یہ وہ لوگ نہیں تھے جن کو امریکہ نے اور پاکستان کی حکومت نے اس وقت رشیا کو افغانستان سے باہر نکالنے کے لیے مل جل کے سپورٹ کیا؟ سپورٹ کرنے کے بعد یہ تمام وہ مجاہدین جو جہاد کے جذبے سے سرشار تھے، کوئی چیچک تھا، کوئی ازبک تھا، کوئی تاجک تھا، ان سب کو افغانستان لا کے اکٹھا کیا. وہ لگایا ہوا پودا جب وہاں سے رشین آرمی کو شکست ہوگی تو امریکن نے ایک ایجنڈے کے تحت ان طالبان نے کہیں نہ کہیں تو جانا تھا. اپنے گھر بار ماں باپ چھوڑ کے وہ آئے، انہوں نے بارڈرز کراس کیے، انہوں نے پاکستان میں آ کے شادیاں کی. یہ مولانا صوفی محمد کے جو داماد ہیں مولانا فضل اللہ صاحب، جن کے بارے میں پہلے کہا گیا کہ وہ مارے گئے ہیں لیکن پھر تردید آ گئی، 2 دن پہلے ان کی ویڈیو منظریں ہم پہ آ گئی. تو اللہ کے واسطے میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ غلطیاں جو ہم نے کی ہیں، جو ہم سے ہوئی ہے، ہم نے ان کو پروپیگیشن نہیں ہم کر رہے. یہ وہی لوگ ہیں جو ہمارے ہاتھ کے لگائے ہوئے پودے ہیں. کون ان میں سے ایسا نہیں ہے کہ جنرل صاحب اس بات سے انکار کریں گے؟ رشین آرمی کو نکالنے کے لیے ان لوگوں کا سہارا لیا گیا. ان کو کس نے پلیٹ فارم پہ لا کے کھڑا کیا؟ پاکستان میں کلاشنکوف کلچر کی ابتدا جو تھی وہ کہاں سے آئی؟ وہ اسلحہ کہاں سے آتا تھا؟ ثانیہ اجڑی کیمپ کہاں ہوا، کیسے ہوا؟ ٹھیک، احتشام بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. 21ویں صدی میں داخل ہو گئے ہیں تو بہت شکریہ احتشام کال کرنے کے لیے. زیادہ لمبی ہو گئی تھی کال. آپ کا پوائنٹ بالکل، کیا کہیں گے سر آپ اس پہ، کیا تبصرہ کریں گے؟ احتشام صاحب نے بالکل ٹھیک کہا کہ پہلے سپورٹ واقعی کیا ہے. دیکھیں جی، پہلے تو جب وار ہو رہی تھی، وار آف انڈیپینڈنس ہو رہی تھی افغانستان کے اندر، رشیا کے خلاف وار تھی، تو اس وقت تو طالبان کو سپورٹ کیا. مگر اس کے بعد بہت سارے سالوں تک پھر یہ حالات تبدیل ہو گئے اور اس میں پھر طالبان کو کبھی بھی سپورٹ نہیں کیا. یہ ان سے پہلے ہوتا رہا. ابھی یہ ہے کہ کبھی کبھی ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ سپورٹ نہیں ہو رہی. الٹیمیٹلی طالبان سے کوئی انفارمیشن لینی ہو تو وہ پھر لیتے ہیں. ہر وقت سپورٹ نہیں کیا جاتا ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے پھر ہماری پلانز خراب ہو جائیں اور ہم آگے نہ چل سکیں. تو ابھی آپ دیکھیں کہ جو ابھی جنگ ہو رہی ہے، افغانستان میں بھی ہو رہی ہے، پاکستان میں بھی ہو رہی ہے، اس میں کوئی سپورٹ کسی کو نہیں کیا جا رہا. وہ تو اسٹیٹ یہ ہے کہ ہم اپنی سچویشن کو اسٹیبلائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اچھا، مجھے یہ بتائیے گا کہ اگلے ہفتے بھارت برطانیہ سے 57 ہاک طیاروں کی خریداری کا معاہدہ کرنے جا رہا ہے، تو اتنے ملٹری بلڈ اپ کے پیچھے کیا عزائم ہے؟ دیکھیں جی، ان کے کوئی ان کے جو عزائم ہیں اپنی فورسز کو وہ کو طاقت دے رہے ہیں اور ان کی کوشش پوری کی پوری ہے کہ ہم پاکستان سے حاوی ہو جائیں اور پاکستان کے اوپر ہمارا طاقت بڑھ جائے. مگر اس کے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھنا ہے
کہ چائنا کے خلاف بھی جو